بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اسلام دین توحید ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اسے تمام اختیارات کا مالک تسلیم کرنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے برعکس شرک وہ گناہ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں آج ہم شرک کی تعریف، اقسام، نقصانات اور اس سے بچنے کی طریقے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہے۔ ناظرین اکرام، شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شریک کرنا یا ساتھی بنانا۔ اسلامی اصطلاح میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی اور اس کی وحدانیت کے انکار کے مترادف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں شرک کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 1، شرک فی العقیدہ، عقیدے میں شرک۔ یہ وہ شرک ہے جو انسان کے عقیدے میں پایا جاتا ہے، مثلاً اللہ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، نعوذ باللہ، اللہ کی صفات کو کسی اور کے ساتھ منسلک کرنا، جیسے کسی انسان کو علم غیب یا قدرت مطلقہ کا حامل سمجھنا۔ شرک فی العبادات، عبادات میں شرک۔ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ عبادت میں شرک کی مثالیں یہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، نظر و نیاز یا قربانی اللہ کے بجائے کسی ولی یا فوت شدہ شخصیت کے نام پر پیش کرنا۔ شرک فی الحکم، حکم و فیصلے میں شرک۔ یہ وہ شرک ہے جو انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کسی اور کے قوانین کو اہمیت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ صفات میں شرک، یہ شرک اللہ کی صفات کو کسی اور کے ساتھ منسلک کرنے سے متعلق ہے، مثلاً اللہ کے سوا کسی اور کو ہر جگہ موجود یا بے نیاز سمجھنا، اللہ کی طرح کسی اور کو رازق یا مشکل کشا ماننا۔ ناظرین محترم، شرک کی مختلف مثالیں روزمرہ زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں، مثلاً قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگنا، ان سے دعا مانگنا۔ ناظرین کرام، یہ شرک پاکستان اور برصغیر میں عام ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ قبروں کو چومنے اور چاٹنے لگتے ہیں۔ یہ بدعقیدگی اس قدر پھیل چکی ہے کہ یہ برصغیر پاک و ہند میں ہمیں عام نظر آتی ہے۔ بے شمار مزار ایسے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، چندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور انہی چندوں سے اکٹھا کر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بابا کتنے سالوں سے عوام کو پال رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ شرک ہے جس کو اب لوگ جرم بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور شیطان نے اس قدر انسان کو ورگلا کر اپنے ساتھ، اپنے پیچھے چلا لیا کہ انسان اس بات کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، معاذ اللہ، اور پھر اس کے پاس، اس کے سامنے کھڑا ہو کر التجائیں اور دعائیں اس سے مانگتا ہے، قبر والے سے جو خود مردہ ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ قبروں پر جا کر ان کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا ہے۔ نمبر 2، جادو یا تعویذ گنڈے کے ذریعے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا، نجومیوں، ستاروں یا سیاروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھنا، بتوں یا جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنا۔ ناظرین محترم، شرک ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جاتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔